وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض خود قرآن عظیم سے ثابت ہیں، اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 الفاظ استعمال فرمائے: فاغسلوا اور وامسحوا۔ فاغسلوا 3 اعضاء کے لیے بیان فرمایا، یعنی چہرہ دھو، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو اور اپنے ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھو۔ اور جب سر کی باری آئی تو وامسحوا کا تذکرہ فرمایا کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو لازم سی بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اعضاء کے لیے غسل اور مسح کا لفظ ذکر فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا مفہوم بھی علیحدہ علیحدہ ہے، اور اسی بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ غسل یا دھونا جس کو ہم کہتے ہیں اور مسح کرنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ پہلے لفظ دیکھ لیں کہ میں نے غسل کا لفظ کہا، ایک ہوتا ہے غسل، ایک ہوتا ہے غسل۔ غسل اگر غین پہ پیش کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو نہانے کو کہتے ہیں، اور اگر زبر کے ساتھ پڑھیں غسل تو دھونا، صرف دھونا، یہ غسل معنی ہوتا ہے دھونا۔ تو یہ اس لیے میں نے غسل اور مسح کہا کہ غسل معنی دھونا۔ تو دھونا اور مسح کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ دھونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس جگہ کو دھو رہے ہیں اس پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہ جائے۔ جیسے کہ چہرے کو دھونا فرض ہے تو پورے چہرے کے ایک ایک بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہ جائے تو یہ دھونا کہلائے گا۔ اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ صرف تری کا، گیلے پن کا پہنچا دینا، یہ مسح ہے۔ مثلا آپ نے پانی لیا اور ایسے لے کے ڈالا تو یہ بہے گا، یہ دھونا کہلائے گا۔ اور اگر آپ نے پانی لیا، اس کو گرا دیا اور گیلا ہاتھ خالی یہ پھیرا، یہ مسح کہلائے گا، کیونکہ صرف آپ گیلا پن پہنچا رہے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، جس جگہ کا دھونا فرض ہے وہاں پانی بہانا لازم ہے۔ اگر وہاں ایک بال کا بھی مسح ہوا تو دھونے کا فرض پورا نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں دھونے کا مسح کا حکم ہے اس جگہ پہ مسح کے بجائے آپ نے اس کو دھو دیا تو مسح کا مطلب تھا گیلا پن پہنچانا۔ تو جب گیلا پن پہنچنا ہی وہاں پر کافی تھا اور آپ نے پانی بہا دیا تو بدرجہ اولیٰ مسح کا جو مطالبہ تھا پورا ہو جائے گا۔ لہذا جس جگہ کو دھونا فرض ہے وہاں مسح کافی نہیں، ہاں جہاں مسح کرنا ہے وہاں دھونا اس کی جگہ کفایت کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے چہرے کی مقدار، سر کے بال جہاں سے عادتاً جمتے ہیں، عادتاً اس لیے کہا کہ بعضوں کو گنجا پن ہوتا ہے تو بال پیچھے تک چلے جاتے ہیں، نصف سر تک، اور آگے گنجا ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو بھی دھونا ہے۔ عادتاً جہاں بال جمتے یہاں سے لے کر اور تھوڑی کے نیچے تک، نیچے سے مراد گلے تک نہیں بلکہ جو نیچے کے دانت جہاں یوں سیدھے جم رہے ہیں، بس یہ نیچے آئے، یہ نیچے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں چہرہ ہے۔ اس پورے چہرے پہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پانی اس طرح آپ کو گرانا ہے کہ ایک ایک بال پر سے پانی بہے، کسی بال کا مسح نہ رہ جائے۔ جیسے ہماری عوام یوں تھوڑا سا پانی لیا، یہاں لا کے پھینکتے ہیں، اور یہاں لا کے جب ڈالتے ہیں تو یہاں سے نیچے چلا جاتا ہے، اب رہ گئی پیشانی تو اس پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور مسح ہو جاتا ہے۔ آپ وضو خانے پہ دیکھ لیجئے، پرانے نمازی جو 25 سال سے 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس طرح اپنے وضو کی بربادی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز کیا ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انہیں بھی چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ تو اسی لیے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اوپر سے پانی ڈالیں، اوپر سے مراد جب آپ یہ پانی لیتے ہیں اس کو لا کے اس طرح ڈالیں، یہ تھوڑا سر جھکا لیتے ہیں جیسے یہاں سے گرتا ہوا آئے تو پورے یہاں سے پھر جہاں بال جم رہے وہاں سے گرتا ہوا آئے گا تو دھوتا ہوا جائے گا نیچے تک، اور پھر یہاں سائڈ میں ڈالیں اور ادھر بھی پانی ڈالیں، تاکہ جیسے مثلا آپ نے لیا ادھر سے ڈالا، پھر آپ نے لیا ادھر سے ڈالا، تاکہ ہر جگہ پانی بہے۔ اور داڑھی کا ہم نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ داڑھی اگر یوں دبا لیں جتنے چہرے کے دائرے میں نظر آئے گی یہ اتنے بالوں کا دھونا فرض ہوتا ہے، گویا کہ یہ چہرے کا حصہ کہلائیں گے۔ نیچے کی داڑھی کا دھونا فرض نہیں ہے، دھو لیں گے تو یہ مستحب ہے، اور اگر مسح کریں گے جیسے خلال وغیرہ کرتے ہیں تو یہ سنت ہے۔ اور اگر داڑھی گھنی ہے تو نیچے کی کھال کا دھونا فرض نہیں، بس بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ اگر داڑھی ہلکی ہے، کھال بھی نظر آ رہی ہے تو پھر نیچے کی کھال کا دھونا بھی لازم ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ہاتھ کا آپ کو بتایا تھا کہ ہاتھ کا بھی چونکہ دھونا فرض ہے، اس لیے یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کہ آپ نے بس ٹوٹی کھولی، یہاں پر پانی گر رہا ہے اور یہاں پہ آپ خالی ہاتھ پھیر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جیسے یہ دھار ہے تو ہاتھ کو نیچے تک لے جائیں یوں آگے تک، تو یہ پورا دھلے گا، پھر اس طرح کر کے یہاں پر یوں لے کر آئیں تاکہ پورے ہاتھ پر سے پانی بہ جائے، دونوں ہاتھ اس طرح دھوئیں۔
بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ بھی اکثر وہ ہوتے ہیں جو پرانے نمازی ہوتے ہیں، اسی لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں بارہا کہ کبھی بھی کسی کو دیکھ کر آپ وضو نہ سیکھیں تو بہت بہتر ہے، یعنی کوئی عالم دین ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عام لوگ جو وضو کر رہے ہوتے ہیں ان کا بڑا خطرناک وضو ہوتا ہے، اور اس میں یہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو خلاف شرع بلکہ بعض اوقات حرام بھی ہوتے ہیں، جیسے بھی میں آپ کو اب بتاؤں گا۔ تو اب کیا کرتے ہیں، ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد پھر یوں پانی لے کے ڈال رہے ہوتے ہیں، یوں ادھر کے ہاتھ دھل گیا، پھر یہ 3 دفعہ اضافی پانی، یہ اضافی جو پانی ڈال رہے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہ کچھ سنت ہے، بلکہ یہ اسراف میں داخل ہوگا کہ جب آپ نے اچھی طرح ہاتھ دھو لیے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو طریقہ بتایا، تو ایک دفعہ اگر دھار آپ ڈال کے آرام سے یہاں تک لے کے جائیں تو آپ غور کریں گے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک بار دھونا فرض، 3 بار سنت ہے، اور ایک بار دھونے کے اندر ضروری ہے کہ ہر بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہ جائے۔ تو اگر آپ اس طرح دھار گرا کے جا رہے ہیں تو 2 کیا یہ 3 4 5 6 بوندیں ہو جائیں گی، تو گویا کہ 3 دفعہ دھونا ایک ساتھ ہی متحقق ہو جائے گا۔ اس طرح یہاں سے دھو لے تو اتنا زیادہ مقدار میں پانی گرتا ہے کہ 3 بار کی سنت پوری ہو جائے گی، ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد یہ جو پانی ڈالنے کا طریقہ ہے یہ خلاف سنت ہے، اضافی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جب ہاتھ دھوئیں تو اس میں بھی یہ آپ اصول یاد رکھیں، جن چیزوں کو دھونا فرض ہے تو ایک بار دھونا فرض ہوتا ہے اور 3 بار دھونا سنت کریمہ ہے، تو لہٰذا ہاتھوں کو 3 بار آپ نے دھونا ہے، اور ایک بار دھونے کا فرض پورا ہو جاتا ہے اس وقت کہ جب آپ ایک بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہا دیں۔ یہ فقہا نے اپنا ایک اندازہ قائم فرمایا ہے، لہذا ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جب دھار کھولی، ٹوٹی یہاں گر رہی ہے، مثلا پانی کی دھار گر رہی ہے، اب آپ پیچھے لے کر گئے آرام سے، تو یہ اتنی مقدار میں انشاءاللہ گر جائے گا، یہ کم از کم 6 بوندیں ہو جائیں گی۔ تو 2 بوند پر ایک دفعہ دھونا کہلاتا ہے، تو 6 بوندوں پہ لازم بات ہے کہ 3 مرتبہ دھل گیا، تو اس طرح یہاں تک لے کر آئیں، پھر یہاں تک آرام سے لے کر آئیں، اور لاتے ہوئے ہاتھ سے ملتے بھی جائیں تاکہ پانی اچھی طرح ہر جگہ پہنچ جائے۔ اور خصوصاً سردیوں کے اندر طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا پہلے پانی لے کے نا ہاتھوں پہ اچھی طرح مل لیں، جیسے کوہنیوں پہ خاص طور پر کہ ہاتھ خشک ہوتے ہیں اور بسا اوقات فوری طور پہ پانی کو جذب اور قبول نہیں کرتے ہیں، تو پہلے تھوڑا سا گیلا کرنے کی بنا پر پھر کھال میں وہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ فوراً پانی کو قبول کر لیتی ہے اور کوئی جگہ سوکھی نہیں رہے گی۔ اسی طرح یہ آپ نے 3 دفعہ الٹا ہاتھ دھو لیا۔ اس کے بعد پھر پیر دھونے کے اندر بھی یہی احتیاط چاہیے کہ پورے پاؤں پر سے پاؤں کے اوپر سے پانی اچھی طرح بہہ جائے، کسی جگہ کا مسح نہ رہ جائے۔ اس کی بھی انشاءاللہ نشاندہی کرتے ہیں کال کے بعد۔ السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو پاؤں جب دھوئیں تو طریقہ کار تو بھی میں بتاتا ہوں کہ وضو کا طریقہ کیا ہوگا، لیکن اس میں جو احتیاط ہے دھونے کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ مثلا اگر یہ پاؤں ہے تو بعض اوقات ہمارے بھائی یہاں دھار گراتے ہیں پنجوں کے اوپر، اور باقی بس یہاں سے پانی لے کے پورا اس طرح پیچھے مل رہے ہوتے ہیں، بلکہ نیچے بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ دھار تو چونکہ یہاں گر رہی ہے تو یہاں صرف مسا ہو جاتا ہے اس پیچھے ایڑیوں کی جگہ کا، یا نیچے تلوے کا مسا ہو جاتا ہے، پانی بہتا نہیں ہے۔ اس لیے مناسب مقدار میں دھار آپ گرائیں، ٹوٹی کھولیں، اور پھر پاؤں یہ اچھی طریقے سے یہاں تک لے کے جائیں، ملتے جائیں، پھر تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے ایسا گرائیں کہ تلوے پر بھی پانی بہ جائے تاکہ مکمل اطمینان حاصل ہو۔ اس طرح پہلے الٹا پیر، سیدھا پیر، پھر الٹا پیر دھوئیں۔ تو یہ چلا دھونے اور مسح کرنے کا تھوڑا سا مسئلہ تھا جو میں نے عرض کیا۔ انشاءاللہ پورا وضو کا طریقہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، ایک پروگرام میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو دیکھیں مسح جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے، کم از کم 1/4 سر کا۔ اگر پورے سر کا مسح کریں گے تو یہ مستحب ہے، لیکن جو فرض ہے وہ صرف 1/4 سر کا مسح کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے دلائل پھر میں آگے آپ کو عرض کروں گا، ابھی فی الحال صرف طریقہ بیان کرنا مقصود ہے، کچھ بنیادی مسائل عرض کرنا مقصود ہے، پھر باقاعدہ احادیث کریمہ عرض کریں گے کہ جس سے یہ وضو کا طریقہ مکمل طور پر ثابت ہے۔ تو اس کے بعد سر کا مسح آپ کو پتا ہے کہ مسح کا مطلب ہوتا ہے صرف تری کا پہنچا دینا، گیلے پن کا پہنچا دینا، چنانچہ اگر سر پر بس گیلا پن پہنچ گیا تو وہ کافی ہے۔ تو 3 اعضاء کو دھونا فرض ہے اور 1 عضو کا مسح کرنا لازم ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جس جگہ دھونا فرض ہے وہاں مسح کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ دھونے کا مطلب ہے پانی کا بہانا، اور مسح صرف تری یا گیلے پن کا پہنچانا، تو گیلا پن دھونے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ ہاں جس جگہ کا مسح کرنا فرض ہے اگر اس پہ آپ نے پانی بہا دیا تو مسح کا مطلب تو تھا صرف گیلا پن پہنچانا، گویا کہ وہاں تو گیلا پن کے پہنچنے کو ہی شریعت کافی سمجھ رہی ہے،
اور آپ نے پانی بہا دیا تو یہ تو اور بدرجہ اولا وہ مسح کا جو مسح کی ریکوائرمنٹ تھی پوری ہو گئی. لہذا سر کو دھو لیا تو مسح ہو جائے گا، لیکن جہاں دھونا فرض ہے مثلا چہرہ، ہاتھ اور پیر، وہاں مسح کیا تو کافی نہیں ہو سکتا.